بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی ریاست میں نان مسلم مائنورٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ اور ان کے تعلقات۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب اسلامی ریاست کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ خلافہ ماڈل کی جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو نان مسلم مائنورٹیز کی اس میں کیا رائٹس ہیں، اور ایک مسلمان کا انڈیویجولی سوشلی اور اسٹیٹ لیول پہ نان مسلم مائنورٹیز جو ہے ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اسے اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے۔ اسلامی تناظر کی بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن و سنت بھی ہے، تعامل صحابہ بھی ہے۔ یہ تین چیزیں مل کر اسلامک پرسپیکٹو بنتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آئیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا من احیاء فکأنما احیاء الناس جميعا۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ یعنی ایک فرد کو بچانا، اس کو ناحق مرنے سے بچانا، جو کولیکٹیو سسٹم ہے لائف کا اس کو بچانا ہے۔ اور زندگی کی حفاظت آبجیکٹیوز آف شریعہ میں سے ایک آبجیکٹیو ہے، مقاصد شریعت میں سے۔ امام شاطبی علیہ رحمہ نے مقاصد شریعت جو وضع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ حفظ دین ہے، حفظ نسل ہے، زندگی کی حفاظت ہے، پراپرٹی کی ہے، عقل کی ہے، نسل کی، یہ ساری آبجیکٹیوز آف شریعہ میں آتی ہیں۔ اور اس میں ایک زندگی کی حفاظت ہے، پروٹیکشن آف لائف، یعنی شریعہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یا آبجیکٹیو زندگی کا بچانا ہے یا اس کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے قربانی کے روز خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری زندگیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے لیے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں مقرر کی گئی، یہاں تک تم اپنے رب سے جا ملو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہلاک کرنے والے وہ امور جن میں پھنسنے کے بعد انسان کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو، ان میں سے ایک بلا جواز کسی کا خون بہانا، بغیر کسی ریزن کے کسی کا خون بہانا، یہ ہلاکت ہے، یہ کلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں نظم اجتماعی میں ریاست میں نان مسلم مائنورٹیز کو بھی، کسی کو بھی ایون انڈیویجولی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے۔ اگر کوئی کسی کیس میں انوالو ہے، یہ واضح رہے، تو وہاں کا اسلام میں قضاء کا، سزا و جزا کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے خلفاء کے دور میں، اس کی پوری لیگل پروسیڈنگز ہوں گی۔ تو کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، انڈیویجولی کوئی بھی جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ سے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کا یعنی خون ریزی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلا جو مقدمہ پیش ہوگا روز محشر اللہ رب العزت کی عدالت میں، وہ خون ناحق کا ہوگا۔ پھر برا بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا بھی کسی شخص کے قتل ناحق کے مقابلے میں کم تر ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ماترید کا بھی یہی قول ہے، اور ائمہ تفاسیر نے شدت اسم قتل الانسان، اسم مجاہد کا، قتالہ کا، قتادہ کا، حسن بصری کا، ان کا سب کا یہی قول ہے کہ اس شخص کی مثل جس پر تمام انسانیت کو قتل کرنے کا قصاص واجب ہے۔ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے۔ پھر حفظ و نفوس غیر المسلمین و اعراضہم و اموالہم من اعظم الفرائض، یعنی غیر مسلموں کے جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 178، 79، 88، اور سورہ مائدہ کی 45 نمبر میں، ٹھیک ہے، جان کے بدلے جان، سورہ اعراف میں، اسراء میں، ٹھیک ہے،
یہ قتل ناحق کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، قال من قتل معاہدا لم یرح راحت الجنہ وان ریحها توجد من میسرۃ 40 عاما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس تک کی مسافت پہ۔ یہ ہے رول آف لا اسلام کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیر مسلم کو کسی کو ناحق قتل کرنا، شہری کو، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سمیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ 40 برس کی مسافت تک، اس کا ڈسٹنس 40 ایئرس کی مسافت پہ ہوگا، وہاں تک بھی خوشبو نہیں سونگے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا، ایک خوشبو والی جو روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ 40 سے زیادہ روایات ہیں۔ پھر خالد بن ولید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے، لوگ یعنی مجاہدین جلدی میں یہود کے جانوروں کے باڑے میں گھس گئے، آپ نے مجھے نماز کے لیے اذان کا حکم فرمایا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم جلدی میں یہود کے جانوروں کے باڑے میں گھس گئے ہو، خبردار سوائے حق کے غیر مسلموں کے اموال سے لینا کچھ نہیں۔ حق جو ہے وہ ان کو ڈیلنگ کے تحت، ان کو لین دین کے، اس کے سوا ان کے جانوروں میں سے لینا کوئی حلال نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے اموال، ان کی جائیداد پر ناحق قبضہ قرار دینا، کرنا حرام ہے کلیتاً۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، نبوی آرڈر ہے، ان کی جائیدادیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دور صدیقی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو کہا کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، لا تہدموا بیعۃ، ٹھیک ہے، ولا تقتلوا شیخا کبیرا ولا صبیا ولا صغیرا ولا مرأة، کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، یہ ہے خلافت راشدہ میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ۔ غور سے سنیں، یہ صدیقی ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں، بوڑھوں کو، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، نہ عورتوں کو قتل کرنا۔ تو خلافت راشدہ میں غیر مسلم اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا، یہ صدیقی جو آرڈر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر امام ترمذی نے اسے روایت کیا، قال اوزاعی، امام اوزاعی لکھتے ہیں، ونہا ابو بکر الصدیق ان یقطع شجرا مثمرا او یخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعدہ۔ امام اوزاعی لکھتے ہیں صدیق اکبر نے دوران جنگ پھلدار درخت کاٹنے یا عمارت کو تباہ کرنے سے منع فرمایا، اور آپ کے بعد مسلمان بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔ تو دور خلافت راشدہ میں پھلدار درختوں کو کاٹنا، عمارتوں کو تباہ کرنا، بوم بلاسٹ جسے کہتے ہیں، درختوں کو، فصلوں کو تباہ کرنا، اجاڑنا، انفراسٹرکچر کو، صدیقی فارمولے میں یہ نہیں۔ یہ وار ایتھکس اور پروٹوکولز خلافت کے جو لوگ گھبراتے ہیں وہ سنیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے نزدیک اگر وہ غیر مسلموں کی پھلدار کھیتیاں، درخت ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس پہ حملہ کرنا، انہیں تباہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ کلیتاً حرام ہے، فوربڈن ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو فرمان لکھا، اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم بحیثیت گورنر مسلمانوں کو غیر مسلم شہریوں پر ظلم کرنے، انہیں ضرر پہنچانے اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے سختی کے ساتھ منع کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ابو عبیدہ بن جراح جو گورنر تھے جو ہے وہ سیریا کے، انہیں سیدنا عمر نے اپوائنٹ کیا تھا، تو ان کو آپ نے کمانڈمنٹ بھیجی کہ تم مسلمانوں کی یہ حکم دے دو کہ غیر مسلموں پر ظلم نہیں کرنا، نمبر 1، انہیں نقصان نہیں پہنچانا، نمبر 2، ان سے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا، اللیگل وے سے کوئی ان کی پراپرٹی بلونگنگز نہیں ہتھیانی۔ یہ فاروقی فارمولہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ ریلیشن شپ کا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور کی بات آئے تو قال علی انما بدل الجزیہ لتکون دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا۔ ذکر ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بے شک یہ غیر مسلم شہری اس لیے اس حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح، خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہو جائیں۔ جو غیر مسلموں سے جو ٹیکس ریاست اکٹھا کرتی ہے اسلامی، تو خلافت راشدہ میں اس ٹیکس کے بدلے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کیا جاتا تھا، یہ ایگریمنٹ تھا۔ جیسے آج
پبلک کا اسٹیٹ کے ساتھ ایک ڈیول ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ریاست ان کے حقوق کا خیال رکھے گی اور وہ اپنے فرائض ادا کریں گے۔ اسی طرح نان مسلم مائنورٹیز وہ ٹیکس پے کرتی تھی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو اسلامی ریاست کا بنیادی فریضہ تھا۔ یہ خلافت راشدہ ماڈل ہے جس کی آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پھر امام نووی شافعی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ غیر مسلم شہری معاہد اور مرتد کا مال بھی اس اعتبار سے مسلمان کے مال کی طرح قابل حفاظت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بھی غیر مسلم کا مال چوری کرنے پر حد عائد ہوگی۔ غیر مسلم کا مال مسلمان چوری کرے تو اس پر بھی حد ہوگی، ابن قدامہ حنبلی کے نزدیک۔ امام ابن حزم الظاہری فرماتے ہیں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ غیر مسلم شہری کا مال چوری کرنے پر بھی مسلمان پر حد جاری ہوگی، اور امام ابن رشد مالکی فرماتے ہیں اس پر اجماع کونسنسس ہے، اگر مسلمان غیر مسلم کا مال چرائے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ پھر امام حسکفی الحنفی یہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم شہری کی شراب، اس کے خنزیر کو تلف کرنے کی صورت میں مسلمان اس کی قیمت بطور تاوان ادا کرے گا۔ نان مسلم جو پگ، سوائن، خنزیر استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں شراب، تو اس کو بھی چوری کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اس کی خرید و فروخت ویسے ہی کلیتاً جائز نہیں ہے۔ پھر امام قرافی المالکی، ان کی ایک کتاب ہے الفروق، علامہ ابن حزم کا قول نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب مراتب الاجماع میں بیان کیا ہے کہ ہماری اسلامی ریاست پر فرض ہے کہ ہم اسلحہ اور لشکر کے ساتھ غیر مسلم شہریوں کی حفاظت کے لیے جنگ کریں، خواہ حملہ آوروں کے ساتھ لڑتے لڑتے ہمارے سپاہی جان ہی کیوں نہ دے بیٹھے۔ اگر غیر مسلم کسی اسلامی ریاست کے شہری ہیں، ان پہ کوئی اور حملہ آور ہوتا ہے، کوئی اور طاقت ہوتی ہے، تو وہ مسلمان ریاست پر لازم ہے وہ اسلحے کے ذریعے ان کی حفاظت کریں، چاہے جان بھی چلی جائے۔ یہ پروٹیکشن ہے کرسچنز کی، جیوز کی، ہندوز کی، سکھوں کی، مائنورٹیز کی جو پاکستان میں رہتی ہیں، جیسے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ یہ سارے مسلمان غور سے سنیں یہ تعلیمات۔ پھر ان سے یہ ثابت ہوتا ہے قد ثبت بالآثار والاقوال المذکورہ، ان تمام آثار و اقوال سے ثابت کیا ہوا بأن حفظ نفوس غیر المسلمین و اعراضہم و اموالہم واجب علی جمیع المسلمین۔ کرکس یہ ہے کہ غیر مسلم شہریوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ پھر منع و قتل النساء والولدان والشیوخ والرہبان، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور راہبوں کے قتل کی ممانعت ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو دیکھا جسے قتل کر دیا گیا، اس پر آپ نے سختی سے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس نے نجدہ کے خط کے جواب میں لکھا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے، تم بھی قتل نہ کرنا۔ اسے امام مسلم نے جو اینیمیز کے جو چلڈرن ہیں، کڈز ہیں، ان کے قتل کی ممانعت یہ نبوی ڈیکلیریشن میں ہے۔ پھر ربا بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید جو اگلے دستے کے کمانڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا خالد سے کہنا مشرکین کی عورتوں اور خدمت کرنے والوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ قل لخالد لا یقتلن امرأۃ ولا عصیفا، امرأ اور عصیف، عورت اور ان کے خدمت گزار، یعنی عورتوں کی سینکٹیٹی، انٹیگریٹی اسلام کے نزدیک یہ رائٹس ہیں۔ یہ فیمنزم والے دوسرے بھی سن لیں ذرا کہ غیر مسلم جو مشرک عورت ہے اور جنگ کے دوران ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، دوران جنگ ڈیورنگ دا وار بھی ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں کیسے جائز ہوگا؟ یہ نبوی آرڈر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کا ماڈل ہے۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایتھکس آف وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرکوں سے لڑتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبارت پڑھ دوں اذا غزا قوما لم یغر حتی یصبحوا، کہ رسول اللہ جب کسی قوم سے لڑتے تو اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرتے جب تک صبح نہ ہوتی، شب خون نہیں مارا جاتا۔ اسلام میں دوران جنگ شب خون مارنے کی ممانعت ہے، صبح، تاکہ دشمن بھی سامنے ہو، اس کو دھوکے میں رکھ کر بھی۔ کتنی خوبصورت تعلیمات اور ایسنس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جانب نکلے، رات کو پہنچے، پھر آپ رات کے وقت جب کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح سے پہلے ان کے خلاف جہاد نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ ایتھکس آج نیتن یاہو کو کوئی بتائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، ویسٹ کو، جنہوں نے افغانستان، غزہ، عراق، ٹھیک ہے، لیبیا، شام کو کھنڈرات بنا دیا۔ ہمارے رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں
کہ تمہارے اجداد کے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا، رات کو شب خون نہیں مارنا، بم بلاسٹ انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو قتل کر کے گاجر مولی کی طرح کر دیا۔ پھر انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی انتہائی کمزور بوڑھے کو قتل کرو، نہ شیر خوار بچے کو، نہ بالغ کو، نہ عورت کو، ٹھیک ہے۔ عورتوں بچوں عمر رسیدہ جس میں مدامت کی کوئی شکت نہ ہو قتل کرنے سے منع فرمائے۔ امام ابن شیبہ نے اسے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے مذہب اور عقائد، ان کی بھی انہوں نے جو ہے وہ احترام کیا ہے کہ جو غیر مسلم جو ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بوقت شہادت وصیت کی کہ میں اسے مسلمانوں کے اگلے خلیفہ کو اللہ رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے اور ان کے علاوہ دوستوں سے لڑا جائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، غیر مسلموں سے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ یہ فاروقی ڈاکٹرائن ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی مالی اعانت، حضرت عمر کی آزاد کردہ غلام حضرت اسلم بیان کرتے عمر فاروق نے سپہ سالاروں کو خط لکھا غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر ٹیکس نافذ نہ کریں۔ ٹیکس کے نفاذ سے غیر مسلموں کے عورتیں اور بچے وہ مبرہ تھے، بری ذمہ تھے۔ امام عبدالرزاق اور بہقی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ابن قیم نے احکام و اہل ذمہ ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس میں ذمیوں کے حقوق، ان سے نکاح، ان کے حلال و حرام، ان کے ذبیحے پہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ شادیاں اور بہت سارے ایشوز پہ بات کی۔ تو بڑا مارجن ہے جو بلیورز ہیں، جیوز کے ساتھ، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ، ایون جو نان مسلم مائنورٹیز دیگر ہیں، سکھ، ہندو، انہیں بھی کوئی گزند نہ پہنچانا، یہ اسلامی ریاست کا اور خلافہ علی منہاج النبوہ کا خوبصورت حسن ہے۔ انہی تعلیمات کو ہم پاکستان میں اگر امپلیمنٹ کریں تو یہ ملک خوشحالی کا اور یونٹی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔